السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل دس ویک آبی گرل۔ آج ہم ڈاکٹر اسرار احمد کی ویڈیو پر ریئیکٹ کرنے والے ہیں، جو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بہت ہی زبردست عالم دین تھے، بہت زبردست اسکالر گزرے ہیں اپنے ٹائم کے، اور آج بھی ان کی پریڈکشنز پوری ہوتی ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ انہوں نے ٹرانسجینڈر بل کے حوالے سے پریڈکٹ کیا تھا کہ عنقریب وہ آ جائے گا پاکستان میں، کچھ ہی دنوں کی بات ہے، اور آج ہم 2023 میں سب جانتے ہیں، بچہ بچہ واقف ہے اس ٹرانسجینڈر بل کے حوالے سے۔ اسی طرح ورلڈ وار 3 کے حوالے سے وہ بولتے رہے، اپنی زندگی کا انہوں نے موقف بنا لیا تھا کہ اس عظیم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہودی صہیونی، یعنی کہ وہ ورڈ نہیں بولیں گے کیونکہ آج کل شیڈو بین کر دیا جاتا ہے اس ورڈ پہ، لیکن صہیونی کی جو انگلش ہے وہی ٹرم آپ سب جانتے ہوں گے، تو اس کے خلاف انہوں نے اسٹینڈ لیا۔ ٹھیک ہے، سارے یہودی برے نہیں ہوتے، لیکن یہ جو صہیونی ہے وہ خود پسند قوم ہے، تو اس کے حوالے سے ہم ان کی کلپ دیکھیں گے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ افغانستان کے بارے میں یہودیوں کے علم میں ہے کہ حضور کی حدیث کیا ہے۔ حضور کی حدیث ہے یخرج من خراسان رایات سود، خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی، لا یردھا شیء، کوئی طاقت ان کو رخ نہیں موڑ سکے گی، حتیٰ تنصب بیلیا، یہاں تک کہ وہ آ کے بیت المقدس میں جھنڈے گاڑ دیے جائیں۔ دے نو اٹ، جان لیجیے یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جب 1967 میں یہودیوں کو فتح ہوئی بہت بڑی، اور پورا یروشلم اب ان کے قبضے میں آ گیا، ایسٹ یروشلم جو کہ ابھی یارڈن کے قبضے میں تھا، تو جب موشے دایان تھا وہ کانا، وہ داخل ہوا فاتح کی حیثیت سے، تو اس کے ساتھ ایک ربائی تھا، بہت بڑا چیف ربائی یہودیوں کا، بہت بڑا عالم، اور وہ رو پڑا تھا، تو فتح کا وقت، خوشی کا، رویا۔ سو دس از دی بگننگ آف دی اینڈ، یہ الفاظ آئے اخبارات میں، گویا کہ اب یہ آخری ڈرامہ جو ہے شروع ہو گیا ہے۔ وہ آخری ڈرامہ انہیں معلوم ہے، ان کی تباہی پر ختم ہو رہا ہے۔ اس میں حضرت مسیح کے نزول، یہ جارڈن یہ ترکی کا بھی کچھ حصہ ہمارا ہے، پورا لبنان اور پورا فلسطین، یہ سب اس کے اوپر بنے گا ایک گریٹر اسرائیل، ایسی لوگ کہیں گے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے ایک بہت بڑی جنگ، ایسے آسانی سے نہیں ہو جائے گا۔ آرمگیڈون، جس کو حضور نے فرمایا الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ، بہت بڑی جنگ، جس کی خوفناکی اور تباہناکی کا اندازہ اس سے کیجیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے یا ایک دادا کے 100 پوتے ہوں گے تو ان میں سے 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں اتنی اموات ہوں گی، اتنی لاشیں ہوں گی کہ ایک نفاست پسند پرندہ جو ہے، جو گندگی پہ نہیں اترنا چاہتا، جو ہے نفاست پسند پرندہ، وہ نہیں اتر سکے گا، اڑتا اڑتا چلا جائے گا، لیکن لاشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ تھک ہار کر لاشوں پر گر جائے گا۔ یہ دور نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر متفق ہیں یہودی بھی اور عیسائی، پروٹسٹنٹس، عیسائی، اس کو پوری طرح گریٹر اسرائیل بنے گا۔ یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گا۔ اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ۔ عیسائی 80 علم لے کر مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج، 9.5 لاکھ فوج۔ یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب USSR کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے۔ دیکھا آپ نے کس طرح سے ڈاکٹر اسرار احمد اپنی زندگی میں یہ چیختے رہ گئے کہ ہمیں اس قوت سے لڑنا پڑے گا، ایک سلطنت تیار ہو رہی ہے، ایک فوج تیار ہو رہی ہے جو مسلمانوں کے خلاف اٹھے گی، یعنی کہ اسلامک فنڈامنٹلزم سے لڑے گی، اور یہ دور نہیں ہے۔ آج بھی آپ لوگ ہوشیار ہیں اور اپنا اچھا برا سب جانتے ہیں،
تو حق کی آواز کے لیے لڑیں. اپنے مسلمان بہن بھائی جو اس وقت غزہ میں سفر کر رہے ہیں ان کے لیے آواز اٹھائیں, اپنے پلیٹ فارمز پہ اٹھائیں, اپنی فیملیز میں اسپریڈ کریں اویئرنیس. اور کفار کو حاوی نہیں آنا چاہیے. مسلمان جب اسلام قائم رہے گا تب مسلمان رائز کریں گے. مسلمان کی کامیابی ہے اس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.